بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن حلف اجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف بہت دولت مند آدمی تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے حضرت بلال کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن حلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن آپ بکریاں چروا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر خضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ چنانچہ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے، اجازت دینا تیرا کام ہے، اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال نے فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیر غصے میں آ گیا اور آپ پر ظلم کرنے لگا۔ جب سورج کی تپش سے زمین گرم ہو جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا، اور ایسے گرم پتھر کے جن پر گوشت بھن جائے ان کے سینے مبارک اور پشت اور پہلو پر رکھ دیا جاتے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کی زبان مبارک پر احد احد کے الفاظ جاری ہوتے۔ امیہ نے حضرت بلال سے کہا کہ تو کہے کہ میں لات، عزت اور نعمت پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے فرمایا، میں لات، منات اور عزا سے بیزار ہوا۔ امیہ نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امیہ بن حلف نے کہا، کہو میں لات، منات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر احد احد کہا۔ ایک دن اسی طرح حضرت بلال حبشی پر ظلم ہو رہا تھا تو قریب سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے امیہ، اللہ سے ڈرو اور اس ظلم سے اپنا ہاتھ روکو۔ امیہ نے کہا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت بلال حبشی کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بلال حبشی اپنا زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے۔ آپ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں ایمان لائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکارتے تھے۔ سب سے بڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔